الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما قد كتب الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا ما قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی انسان کو نفع پہنچانا چاہیں تو سارے لوگ مل جائیں تب بھی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر ہم کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں سارے لوگ مل جائیں تب بھی اسے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن کریم کے اس آیت میں گویا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو سارے لوگ مل جائیں تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے سارے لوگ مل جائیں تو وہ اسے نفع نہیں پہنچا سکتے۔ رفعت الاقلام، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں گویا کہ یہ بیان فرما دیا کہ نفع اور نقصان یہ صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے تو تم انہیں بتا دو کہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکار کو قبول کرتا ہے جب تم اللہ کو پکارتے ہو۔ فلیستجیبوا لی، پس چاہیے کہ تم اللہ ہی کو پکارو، ولیؤمنوا بی، اور چاہیے کہ تم میرے اوپر ہی ایمان لے کر آؤ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب،
کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں تمہارے قریب ہوں اور میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ گویا قرآن کی ان دونوں آیات سے پتہ چلا کہ انسان پر جب کوئی مصیبت اور تکلیف آئے تو وہ اپنے اللہ کو پکارے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، ساری امت جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے، وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، وہ تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک تیرے اللہ کا حکم نہ ہو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلموں کو اٹھا دیا گیا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ گویا اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو جو نصیحتیں فرمائی وہ 5 نصیحتیں ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلی نصیحت فرمائی، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو جب کوئی انسان اخلاص کے ساتھ دین پہ لگتا ہے تو اللہ اس کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو بھی اللہ دور کرتا ہے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، نمبر 2، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 256 ہجری، ان کا واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسے حالات آئے کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، ایسے دن بھی آئے کہ مجھے گھاس کھانا پڑی، ایسے دن بھی آئے کہ مجھے فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن 3 دن گزرے، اس کے بعد اچانک ایک شخص آیا، میں اسے پہچانتا نہیں تھا، اس کے ہاتھ میں رقم کی ایک تھیلی تھی اور اس نے میری طرف بڑھائی اور کہا اپنی ضرورتوں کو اس کے ذریعے سے پورا کر لو۔ تو احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ پھر انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، نمبر 3، جب بھی مانگنا ہو صرف اپنے اللہ سے مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھولی نہ پھیلانا، یہ دست جب بھی دراز ہو تو رب العالمین کے سامنے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ سے اگر کوڑا نیچے گر جاتا تو یہ کسی سے نہیں کہتے تھے مجھے کوڑا اٹھا کر دو، سواری سے نیچے اترتے، کوڑا خود اٹھاتے، پھر سواری پہ سوار ہو جاتے۔ کسی نے کہا آپ کسی سے کہہ دیا کرے اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں،
کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا، لوگوں سے کچھ نہ مانگنا، اس لیے میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ انسان کی عزت مخلوق کی نظر میں تب تک ہوتی ہے جب تک وہ ان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ان سے مانگتا نہیں ہے، اور جب انسان مانگنا شروع کرتا ہے تو ان کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے جب آپ سے پوچھا ایسا عمل بتائیے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، آپ نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عندک الناس یحبک الناس، دنیا سے بے رغبتی کرنا اللہ تم سے محبت کرے گا، لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے بے رغبتی کرنا، لوگوں سے نہ مانگنا، لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ انسان لوگوں کی نگاہ میں بھی تب گرتا ہے جب ایک دن مانگنے جاتا ہے، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، جتنی دفعہ جاتا ہے تو ان کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اگر عزت چاہیے اللہ کے ہاں، مخلوق کے ہاں، تو اللہ سے دنیا کا سوال نہ کرو، دنیا سے بے رغبتی کرو، مخلوق کے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تو گویا کہ تیسری چیز اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی انسان سوال کرے تو اللہ سے کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی، پھر انہوں نے مانگا، آپ نے پھر دیا، پھر انہوں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، جو انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، آپ نے فرمایا جس کے دل میں اس کی لالچ آ جاتی ہے وہ کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص کھانا کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے، اسی طرح دنیا سے کوئی سیر نہیں ہوتا۔ تو گویا آپ نے اشارہ یہ کیا کہ دنیا کی طرف رغبت نہ کرو۔ پھر اس صحابی نے دنیا سے ایسی بے رغبتی کی، حضور کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، انہوں نے بلایا، انہیں مال غنیمت دینا چاہی، وظیفہ دینا چاہا، انہوں نے فرمایا میں نہیں لیتا۔ حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا، یہ مال اور دولت لے لو، فرمایا کہ نہیں، پھر ساری عمر کسی سے دنیا نہیں مانگی۔ تو یہ صحابہ اکرام کی زندگی تھی، جب مانگنا ہوتا تو اللہ سے، اذا سألت فاسأل اللہ، تو آپ نے یہی بات بیان فرمائی، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ اللہ ہی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک میاں بیوی تھے، کافی عرصہ گزرا ان کی اولاد نہ ہوئی، علاج کرواتے رہے لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جہاں پتہ چلتا کسی ڈاکٹر کا، کسی طبیب کا، کسی حکیم کا، کسی عامل کا، تو فوراً پہنچتے، لیکن کسی جگہ سے انہیں کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ایک عرصہ دراز گزرا، ان کی اولاد نہیں تھی۔ اب وہ شخص کہتا ہے ایک دفعہ میں راستے سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اسے نظر بھی بہت کم آتا ہے، وہ سڑک کے کنارے ہیں لیکن وہ سڑک پار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ گاڑیوں کی آمد و رفت ہے۔ انہوں نے دیکھا تو یہ قریب گئے، پوچھا بابا جی کیا آپ کو سڑک پار کرنی ہے؟ کہا جی پار کرنی ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس بابا کو سڑک پار کروائی، تو وہ ان کے لیے دعائیں دینے لگا۔ انہوں نے کہا بابا جی دعا یہ کرو اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے۔ ہر دروازے پہ چلے گئے، ہر